معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے اور طرح طرح کی نعمتوں سے بہرور بھی کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی انگنت بے شمار نعمتیں ہم پر نچھاور ہیں، اور ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی اور عظیم نعمت اسلام اور یہ دین ہے، جو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا بھی ہے اور میسر بھی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت صحت ہے۔ نعمت ایمان کے بعد نعمت صحت ایک عظیم نعمت ہے اور بہت بڑی انمول نعمت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ رب العزت کی امانت ہیں یہ، اور ان تمام امانت کا پاس و لحاظ رکھنا، اس کا خیال رکھنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صحت ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ ہر بندہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ صحت بہت عظیم نعمت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نعمت پر عموماً لوگوں کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ کبھی بیمار ہوتے ہیں، جب کبھی وہ مرض کے شکار ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض حکما کہتے ہیں، حکیم لوگ وہ کہتے ہیں کہ الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحاء، کہ یہ جو صحت ہے، جو تندرستی ہے، یہ صحت و تندرستی یہ صحت مند لوگوں کے سروں کا تاج ہے۔ لا یراہ الا المرضى، اور اس تاج کو مریض لوگ ہی صرف دیکھ پاتے ہیں۔ جب انسان مریض ہوتا ہے، مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تب اسے صحت کی اہمیت اور اس کی افادیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے وہ صحت کے تئیں اس حد تک اندازہ نہیں کر پاتا، کیونکہ تاج سر پر ہوتا ہے اور تاج اپنا انسان خود نہیں دیکھ پاتا۔ تو یہ جو صحت ہے، صحت مندوں کے سروں کا یہ تاج ہے، اور یہ تاج مریض لوگ ہی دیکھ پاتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ صحت بڑی اہم نعمت ہے، اس نعمت کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس دور میں خصوصاً ابھی کچھ دنوں پہلے سے ایک بیماری تقریباً پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لینے کی کوشش میں ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں آپ کے سامنے 5-6 نقطے رکھنا چاہوں گا، اور ان 5-6 نقطوں کو آپ سامنے رکھیں تاکہ آپ دین دنیا دونوں سنوار سکیں۔ دیکھیں، احتیاطی تدابیر کی بھی شریعت میں بڑا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ شریعت نے ہمیں احتیاطی تدابیر کرنے کا خاص خیال رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی کے دہانے پر مت لے جاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں مت ڈھکیلو، اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ یہ اور بات ہے، اللہ رب العزت کی حکمت و مشیت کا تقاضا ہو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اور ان پہلوؤں پر غور و فکر کرے، احتیاطی تدابیر اور ان پہلوؤں پر عمل پیرا بھی ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کسی نعمت کا نزول ہو رہا ہو تب بھی، یا اسی طرح سے کوئی مصیبت آ پڑی ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد و توکل اور بھروسہ، اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد و بھروسہ ہونا چاہیے، اور اس اعتماد و بھروسے کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے پائے گئے نعمت اس کا شکر ادا ہو، اور اگر مصیبت آئی ہے تو اس مصیبت کے موقع پر احتیاطی تدابیر کے ساتھ اسباب و ذرائع کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعمتوں کا نازل کرنے والا بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات، اور مصائب و مشکلات میں گھیرنے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ وہ اگر مصائب و مشکلات میں گھیرنے پر آ جائے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور وہ اگر نعمتوں کو نچھاور کرنا چاہے تو اسے بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اگر اللہ رب العزت اپنے رحمت کے دروازے کھولنا چاہے تو اس دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ رب العزت بند کر دے تو اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ وہو العزیز الحکیم، وہ غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں،
تو کہنے کی بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر علاج و معالجہ کا، دوا کا اختیار کرنا، اسے اپنانے کا باقاعدہ شریعت نے حکم دیا ہے۔ مصیبت عام ہو یا اسی طرح سے صحت کے حوالے سے مرض اور بیماری ہو، ان چیزوں میں بھی دیکھیں، بیماری جب انسان کو لاحق ہوتی ہے تو بیماری کے حوالے سے شریعت نے دو پہلو دیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی احتیاطی پہلو بھی اختیار کرے، جس کو کہتے ہیں عربی مقولہ الوقایہ خیر من العلاج، کہ اپنے آپ کو بچانا، احتیاطی تدابیر کا اپنانا یہ علاج سے بہتر چیز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، شریعت نے بھی ہمیں دو طریقہ اپنانے کا حکم دیا ہے۔ ایک، بیماریوں کے نازل ہونے سے پہلے احتیاطی تدابیر کا بھی ہمیں حکم دیا ہے، اور دوسرا جب بیماری ہو جائے تو ان بیماریوں کے ازالے کا، ان بیماریوں کے ختم ہونے کے اسباب کو اپنانے کا بھی ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان شرعی اصول کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احتیاطی تدابیر کو اپنانے کا بھی حکم دیا ہے، اور میں آپ کو سرسری طور پر بتاتا چلوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایک بات اور یاد رکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب و علاج خاص کر صحت و تندرستی کے حوالے سے مکمل، آپ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الطب النبوی، بیماریوں کے علاج کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا علاج تشخیص کیا ہے اور اس کی طرف نشاندہی کی ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ لیکن ہم پڑھیں تو ایسے ہی، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر کو اپنانے کا بھی حکم دیا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، میں نشاندہی کر رہا ہوں، یاد دہانی، جس شخص نے 7 عجوہ کھجور صبح کھا لی، آپ نے سنا ہوگا، جس شخص نے 7 عدد کھجور عجوہ صبح کو کھا لی، شام تک اسے نہ کوئی زہر اثر کرے گا اور نہ ہی جادو اثر کرے گا۔ یہ احتیاطی تدابیر ہے۔ جو شخص جادو کے اثرات سے اور زہریلی چیزوں سے اپنا بچاؤ چاہتا ہے، اگر میسر ہو، ممکن ہو، تو صبح سویرے 7 عدد عجوہ کھجور کھا لے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر صبح و شام، چھوٹی سی دعا ہے، اگر ہم دوا کر سکتے ہیں تو دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم خود بہت سارے لوگ بیماری کی آمد سے پہلے صحت و تندرستی کے لیے، اضافی طاقت کے لیے، اضافی قوت کے لیے اپنے آپ پر بہت سارا خرچ کرتے ہیں، بہت سارا علاج کرتے ہیں، یوں ہی ایڈوانس میں دوائیں کھاتے پیتے رہتے ہیں، یہ دوا کھا لو، یہ کھا لو، وہ کھا لو، سیب، سنترا، انار، انگور، ان تمام چیزوں کو انسان اس لیے کھاتا تاکہ ہم فٹ پڑ رہیں۔ اگر پیسے خرچ کر کے، دواؤں کو خرید کر کے اپنی صحت و تندرستی کی بحالی کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے ہم ان تمام چیزوں کو اپنا سکتے ہیں تو دعاؤں کا اہتمام کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو بالکل آسان بھی ہے اور سیدھا سادہ بھی ہے، اور اس میں نہ نمک نہ پھٹکری، خرچ بھی نہیں کچھ۔ صبح شام جو شخص 3 مرتبہ چھوٹی سی دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، چھوٹی سی دعا میں نے کچھ لوگوں کو کرائی تھی، صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ اگر یہ دعا پڑھ لیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پھر اسے کوئی چیز صبح پڑھ لے تو شام تک، شام کو پڑھ لے تو صبح تک اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، آمن الرسول سے لے کر کے وانصرنا علی القوم الکافرین تک، آخری 2 آیت جو شخص پڑھ لے رات میں، تو پوری رات ہر شر سے وہ محفوظ رہے گا۔ میرے بھائیو دوستو، نبی اکرم کا فرمان ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو ہر شر سے حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک اندھیری رات میں، اور اس وقت بارش بھی ہو رہی تھی، بارش کی رات تھی اور اندھیرا گھپ تھا، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے ان کے گھر گئے تاکہ آپ آئیں، نماز پڑھائیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ پڑھو، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا، آپ نے پھر فرمایا عبداللہ پڑھو،
انہوں نے فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا۔ تیسری بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ پڑھو، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب دیا، آپ نے فرمایا پڑھو قل هو اللہ احد آخر تک، قل اعوذ برب الفلق آخر تک، قل اعوذ برب الناس آخر تک۔ یہ 3 سورتیں پڑھو۔ جو شخص یہ 3 سورتیں ہر صبح و شام پڑھے، ہر روز صبح 3 مرتبہ، ہر روز شام 3 مرتبہ، جو شخص یہ 3 سورتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی ہر قسم کی مصیبت سے بچاؤ کے لیے یہ 3 سورتیں کافی۔ چھوٹی سی صورت ہے، میرا خیال ہے کہ شاید کوئی ایسا ہو جس کو یاد نہ ہو، سب کو یاد ہوگی۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ آخری 3 صورتیں ہیں قرآن کی، سب سے چھوٹی صورتوں میں سے آتی ہیں اور عام طور پر یہ پڑھی جاتی ہیں، بچپن سے یہ سکھائی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ بس صرف اہتمام ہمیں کرنا ہے کہ صبح و شام پڑھنے کے لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بس یاد پہلے سے ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو یاد کرنا کوئی پہاڑ نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ان آیات کو اگر چند گھنٹے بھی لگا دیے جائیں، کند سے کند ذہن شخص بھی ہو چند گھنٹوں میں ان 3 صورتوں کو یاد کر سکتا ہے۔ یاد کر کے صبح پڑھنے کی کوشش کریں اور پھر شام پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ کام آپ کر لے جائیں، مصیبت سے، پریشانی سے، بیماری سے، اللہ اور بلا سے، فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے جائیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ایک دوسری روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے وقت یہ کلمات ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا، آپ اس کا اہتمام کرتے تھے، ہر صبح اور ہر شام پڑھا کرتے تھے۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ پھر فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، سب کو سمیٹ لیا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہم استر عوراتی وآمر روعاتی، اللہم احفظ من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من فوقی۔ آپ یقین کریں یہ دعا دیکھنے میں تھوڑی سی بڑی دکھتی ہے، لیکن اگر یہ دعا یاد کر لیں تو اس دعا کے اندر ایک انسان نے صحت و تندرستی، ایمان، مال و جان کی حفاظت اور ہر قسم کے دشمن اور دشمنوں کے وار سے بھی حفاظت کا یہ جو مکمل طور پر علاج ہے اور یہ اکثیری علاج ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ان تمام گفتگو سے جو خلاصہ نکلا وہ یہ کہ ایک انسان بیماری سے پہلے احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے اپنے آپ کو بیماری اور مرض سے بچاؤ کے لیے ان تمام چیزوں کا اپنانا ضروری ہے اور اپنانا چاہیے، اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل کہتے ہیں اللہ کی ذات پر اعتماد و بھروسہ کرنا، اسباب اختیار کرتے ہوئے، اسباب آپ اختیار کریں، اس کے بعد اللہ کے حوالے معاملے کو کر دیں۔ آپ کو روزی چاہیے، رزق میں وسعت و برکت چاہیے، حلال طریقے سے روزی جس طرح حاصل کی جاتی ہے ان اسباب کو اپنائیں، اور رزاق وہ ہے اس کے حوالے کر دیں۔ اگر اس کی حکمت ہوگی، منشا ہوگی، مشیت ہوگی تو اللہ رب العزت آپ کی رزق میں وسعت اور برکت اور فراخی پیدا کر دے گا۔ معاملہ اس کے سپرد کرنا ہے، لیکن معاملہ سپرد کرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کے حصول کے جو اسباب ہیں، جو ذرائع ہیں، ان کو اختیار کرنا بھی نہیں بھولنا ہے۔ اسباب اختیار کرنا بھی شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے دوسری بات یاد رکھیں کہ جھوٹی باتوں اور افواہوں پر بالکل توجہ نہ دیں، جھوٹی باتوں اور افواہوں پر توجہ بالکل نہ دیں۔ اور عموماً یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا پر عموماً، میں نہیں کہتا اس میں سب غلط ہی ہوتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر عموماً جو گفتگو ہوتی ہے وہ بے سر و پیر کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو انسان دیکھ کر مرعوب ہوتا ہے، دہشت زدہ ہوتا ہے، خوف سے روب و دبدبے میں وہ بالکل گھر جاتا ہے، اور ہمت اور حوصلہ اور عزم ان تمام چیزوں کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔
اس لیے سوشل میڈیا کی باتوں پر عموماً توجہ نہ دیا کریں، اور سوشل میڈیا سے عموماً احتراز بھی کریں، بچیں، اس لیے کہ بہت ساری بیماریوں کا اڈا ہے یہ سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا سے بہت سارے فائدے بھی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ سوشل میڈیا سے آپ اچھی چیزیں لیں، اچھی چیزیں پہنچائیں، لیکن ہر آئی گئی چیز کو آپ حرف آخر نہ مانیں، اس لیے کہ وہ آپ کے دلوں کے اندر سے ایمان کو بھی اور آپ کی جسمانی صحت و تندرستی کو بھی، آپ کے قلبی طور پر بھی وہ آپ کے قلب کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ روب و دبدبے میں پڑ جانا، مرعوب ہو جانا، ہمت و حوصلے کا چھوڑ دینا، یہ بھی بیماری ہے، ایک مصیبت ہے۔ اس لیے اس مصیبت کے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ جھوٹی باتوں اور افواہوں اور ہر کہی گئی سنی سنائی باتوں پر اعتماد بھروسہ نہ کیا کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے آپ ایک بات اور یاد رکھیں کہ مصیبت و تکلیف جو پہنچتی ہے مسلمان کو، اس مصیبت کا تعلق اس کی جان سے ہو، مال سے ہو، اہل و عیال سے ہو، تجارت سے ہو، یا کسی بھی طرح سے ہو، ان تمام مصائب و مشکلات پر انسان کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھنا چاہیے۔ اگر ان تمام اسباب کو اختیار کر کے، پرہیز کو اور احتیاطی تدابیر کے اختیار کے باوجود اللہ رب العزت آپ کو کسی مصیبت میں گھیر لے، تو اب اس مصیبت میں جو گھرے ہیں، خاص کر جسمانی صحت و تندرستی کے حوالے سے، اس کے ازالے کی تدبیر کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ صبر کریں۔ اللہ فرماتا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت انسان کو نہیں پہنچتی مگر وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ سورہ تغابن میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، وہ مصیبت جسمانی ہو یا وہ مصیبت کوئی اور قسم کی ہو، جسمانی مصیبت یا دیگر مصیبتیں، جتنے مسائل مشکلات ہیں سب کے سب اللہ کے حکم ہی سے آتے ہیں، اور ان مصیبتوں کا ازالہ کرنے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے واویلا مچانے سے، شور غوغا کرنے سے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے، تحمل کا ساتھ نہ دینے سے آپ کچھ بنا اور بگاڑ نہیں سکتے۔ تو کیوں نہ وہ کام کریں جس کام کے کرنے سے کم از کم آپ کا دین بھی بحال رہے، باقی رہے، جو ثواب اور نیکیاں بھی ملتی رہیں۔ مصیبت جو ہے وہ تو ہے، آپ شور و غوغا کریں گے تب بھی مصیبت جو کہ تو ہے، جو درد اور تکلیف ہے وہ باقی ہے، شور و غوغا کرنے سے تکلیف ختم نہیں ہو جاتی، اس لیے شور و غوغا کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے گلا شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں، تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی ذات سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ صبر کریں۔ آپ یقین کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثیں فرمائی ہیں اور قرآن میں بھی موجود ہے کہ یہ مصیبتیں تم پر آئیں گی، ایسی اور ایسی، یہ اور وہ، آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تب اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کے فیوز و برکات نازل ہوتے ہیں، دہانے کھل جاتے ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، صبر جو لوگ کرتے ہیں، مصائب پر جو صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کو ہدایت یافتہ کہا ہے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ میرے بھائیو دوستو، نبی اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث عجب لامر المومن، مومنوں کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، بڑا انوکھا ہے، اچھوتا ہے۔ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، فکانا خیر لہو، یہ چیز یعنی مصیبت پر صبر کرنا یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے، ان اصابتہ سرا شکرا، اگر اسے کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر گزاری کرتا ہے، فکان خیر اللہ، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دو جملہ فرمایا ہے ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہر معاملہ اس کے لیے خیر کا باعث ہے،
خیر و خوبی والا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور اس خوبی سے سرشار صرف مومن ہوتے ہیں. یہ خوبیاں صرف مومنوں میں پائی جاتی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کو نعمت ملے شکر نہ کرے، مصیبت آئے صبر نہ کرے، اس کا مطلب ہے اس کے ایمان میں کھوٹ ہے. کیوں؟ نبی اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے جب خوشی لاحق ہوتی ہے شکر کرتا ہے، مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے. اور اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ یہ سارے معاملات خیر پر مبنی ہیں، اور یہ خیر پر مبنی معاملات پر جو یہ معاملات ہیں، یہ خوبیاں صرف مومنوں میں پائی جاتی ہیں. اب اگر یہ خوبی نہ ہو کسی انسان کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی خوبی اس کے اندر نہیں پائی جاتی. میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے اور بھی ایک بات یاد رکھیں. بات یہ ہے کہ سب سے بڑی مصیبت ایک انسان پر وہ دین کی مصیبت ہے، وہ جزوی طور پر ہو یا کلی طور پر ہو. اگر کسی انسان کے اندر سے دین چھین لیا جائے یا دین کا کوئی جز چھین لیا جائے تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے مصیبت. اس مصیبت کے علاوہ جتنی مصیبتیں ہیں وہ سب حقیر سی ہیں، وقتی سی ہیں. لیکن دین کی مصیبت میں اگر کوئی آدمی گر گیا اور پھنس گیا تو یقین جانے اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام ہے، اور سب سے بڑی مصیبت نعمت اسلام کا چھن جانا ہے، وہ جزوی طور پر ہو یا کلی طور پر. میرے بھائیوں اور دوستوں، نعمت اسلام میں، اسلام کی خوبیوں میں جتنے عوامر ہیں، جن جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ان کا کرنا یہ اسلام کی خوبی ہے، اور جن جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنا یہ بھی اسلام کی خوبی ہے. اب ان چیزوں میں اگر ہم نے نعمت اسلام کو پا لیا ہے تو نعمت اسلام کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو بھی پانے کی کوشش کریں. کیوں؟ کیونکہ نعمت اسلام کا مل جانا یہ کافی نہیں ہے. نعمت اسلام کے ساتھ ساتھ نعمت اسلام کو صحیح طور پر استعمال کرنا اور اپنے آپ کو اس کے لیے کھڑا اتار دینا، اس کا عملی جامہ بن کر کے عملی تفسیر بن جانا، چلتی پھرتی ایک تصویر بن جانا، اس کا نام نعمت اسلام ہوگا. اور اگر صرف ایک آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے اور اس کے بعد نماز سے کوئی سروکار نہیں، زکات سے کوئی مطلب نہیں، اور اسی طرح سے عوامر سے کوئی مطلب نہیں، نواہی سے اجتناب کی کوئی فکر نہیں، اسی طرح سے جھوٹ بولتا رہے، عیاری مکاری کرتا رہے اور دیگر جو فضولیات ہیں اور دیگر جو کام ہیں ان تمام چیزوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دین میں نقص ہے. جزوی طور پر دین میں نقص ہو یہ بھی مصیبت ہے، کلی طور پر دین میں نقص ہو یہ بھی مصیبت ہے. اس سے بڑی مصیبت کوئی مصیبت نہیں، اور اس مصیبت سے چھٹکارا اگر کوئی پالے تو اس سے بڑا خوش بخت کوئی نہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، قاضی شریح شعب الایمان میں امام بیہقی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے. قاضی شریح نے کہا کہ جب مجھے کوئی مصیبت آتی ہے، ذرا جملہ نوٹ کیجیے گا، کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مصیبت آتی ہے تو میں 4 طرح سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. صبر کی بات نہیں کی ہے، مصیبت آتی ہے تو میں شکر ادا کرتا ہوں 4 طریقے سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ 4 مرتبہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ایک مصیبت آنے پر، مصیبت پر شکر یہ خاص لوگوں کا کام ہو سکتا، عام انسان کا یہ کام نہیں. مصیبت پر تو چلانا یہ ہماری فطرت میں شامل ہو چکا ہے، جو بہت بڑی بدنصیبی ہے. مصیبت پر یہ مصیبت ہے، مصیبت پر صبر نہ کرنا یہ ڈبل مصیبت ہے. مصیبت پر صبر یہ مصیبت کا ایک طرح سے روحانی علاج ہے. کیوں؟ آپ کو اجر و ثواب ملے گا. وہ فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. نمبر 1، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ اس نے مجھے اس سے بڑی مصیبت سے بچا لیا. بھئی جس مصیبت میں آپ 2-4 ہیں، جس مصیبت سے، اس سے بڑی مصیبت بھی آپ کو آ سکتی تھی، اس سے بڑی پریشانی آپ کو لاحق ہو سکتی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ، حمد و ثنا کے ساتھ، کہ اس نے مجھے اسی مصیبت میں گھیرا ہے، اس سے بڑی مصیبت سے بچا لیا. نمبر 2 کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اس لیے بھی بیان کرتا ہوں کہ اس نے مجھے مصیبت پر صبر کی توفیق دی. صبر کی توفیق مل جانا یہ شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے.
اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی توفیق ملتی ہے اس کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا خاص کرم ہوتا ہے. توفیق اس کا کرم ہے، اور جب اس کا کرم ہو تو کرم کی وجہ سے شکر بجا لانا ضروری ہوتا ہے. کوئی ایک نعمت ہے، نعمت جب ملے تو شکر ادا کریں. نمبر 3 وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر اور اس کی حمد و ثنا کے ساتھ بجا لاتا ہوں، اس لیے کہ اس نے اس مصیبت کے موقع پر اپنی طرف رجوع کرنے کا موقع دیا. مصیبت آتی ہے تو صبر بھی کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہوں. ابھی جو لوٹنا ہے یہ اس کی طرف سے ہے. اس نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کی طرف لوٹ آؤں، رجوع کروں. اور وہ آگے فرماتے ہیں کہ اس نے توفیق دی بھی اس بات کی بھی کہ میں اپنے اس عمل کو اس لیے کروں کہ اللہ رب العزت مجھے ثواب دے گا. اجر و ثواب کی امید کے ساتھ صبر کرنے کی توفیق اور بڑی مصیبت سے بچا لینا اور پھر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر دینا، یہ ان تمام چیزوں کی توفیق دے دینا، کیا یہ شکر کی طرف انسان کو مجبور نہیں کرتا؟ میرے بھائیو دوستو، اور چوتھی بات کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کا شکر اس لیے بھی کرتا ہوں اس کی حمد و ثنا کے ساتھ کہ اس نے مجھے دینی مصیبت سے محفوظ رکھا. غور کریں، دنیا کی کوئی مصیبت آ جائے، کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، اگر دینی مصیبت نہیں ہے، ایک آدمی بے نماز ہے، دینی مصیبت ہے، اسے اگر رونا آئے تو اس بات پر رونا آنا چاہیے. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہ دینی مصیبت ہے. ایک آدمی مکاری کرتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، یہ دینی مصیبت ہے. اگر وہ روئے، افسوس کرے، ملامت کرے اپنے آپ کو، تو اس دینی مصیبت پر ملامت کرے. اگر دنیاوی مصیبت ہے، جسمانی مصیبت ہے، ان تمام مصائب پر اسے رونا نہیں آنا چاہیے، بلکہ صبر کرے، شکر کرے. تو رونا اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہم دینی مصیبت سے دوچار ہیں. اور حقیقت یہ ہے میرے بھائی دوستو کہ ہم لوگ اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ دنیاوی مصیبت سے دوچار شاید کم ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حقیقت میں ہم لوگ دنیاوی مصیبت سے کم دینی مصیبت سے زیادہ دوچار ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو ان تمام چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. جب بھی مصیبت آئے، کوئی مصیبت چھوٹی ہو، ادنا ہو، حقیر سی ہو، اس موقع پر اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، اس کے بہتیرے فوائد ہونے جانا چاہتا. اسی طرح سے اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کو ہر وقت مصیبت کے حالات میں ہو تب بھی، خوشی کے حالات میں ہو تب بھی اس کے اوامر کی بجاوری اور ممنوعات سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ہر اس کام سے بچا کے رکھیں جو کام شریعت نے منع کیا ہے. یہ بار بار کہی جاتی ہے بات، تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ان تمام کاموں کو کرنے کی پوری کوشش کریں جن جن کاموں کے اللہ اس کو چھوڑنے کرنے کا حکم دیا ہے. پچھلے خطبے میں جمعہ میں بھی یہ بات آئی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی اکرم نے مخاطب کر کے وصیت کی تھی، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کے اوامر کی، اس کے قانون کی پاسداری تو کر، اللہ تجھے حفاظت دے گا. اللہ کی حفاظت چاہیے، اس کے قانون کو فالو کرو، اس کے قوانین کو مانو، اس کی بجاوری کرو، اور جن جن منہیات سے روکا ہے، جن ممنوعات سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے حفظ و امان میں اپنے آپ کو پاؤ گے. میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن کل کا خلاصہ یہ ہے کہ مصائب و مشکلات میں جب گھرے تو انسان سب سے پہلے رجوع کرے اللہ سے. اعتماد، بھروسہ، توکل اس کی ذات پر ہو کہ مصیبت دی اس نے ہے تو وہ ٹال بھی سکتا ہے. اور قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، کون ہے وہ سب جو تمہیں بچا سکے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. اے نبی سے کہو کون ہے وہ جو تمہیں بچا سکے، محفوظ راستے کی طرف نشاندہی کر سکے، مصیبت میں گھرے ہو تو اس سے نکال سکے. من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اللہ سے کوئی رہ سکتا. ان اراد بکم سوءا، اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہو کسی انسان کے ساتھ، او اراد بکم رحمہ، یا اپنا رحم و کرم کرنا چاہتا ہو، ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا نہ کوئی کارساز پائیں گے، نہ کوئی مددگار پائیں گے. اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی نہ مددگار ہے، نہ کوئی معاون ہے، نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے. اللہ کے علاوہ ما لهم من دونه ولی ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی ہے، نہ کوئی کارساز ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی کچھ. اگر کچھ ہے انسان کے بناؤ کے لیے، انسان کے اچھی چیزوں کو عطا کرنے کے لیے، ہر قسم کا دینے والا
صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ مصائب سے بچانے والا بھی اور خیر و خوبی نوازنے والا بھی، یہ دونوں خوبیاں صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کے پاس بھی یہ خوبیاں نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو، صبر و تحمل کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور جو اسباب ہیں احتیاطی ان کو بھی اپنائیں، اور مصائب آ جانے کے بعد ان مصائب کے ازالے کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں جائز طریقے سے، مناسب طریقے سے، ان کو بھی اپنانا نہ بھولیں۔ جھوٹی افواہوں سے اور بے سر و پیر کی باتوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے معاشرے کو بھی بچائیں، تاکہ انسان خوفزدہ نہ ہو سکے، مرعوب ہو کر کے کوئی غلط قدم نہ اٹھا سکے، کیونکہ یہ جو مرعوبیت ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل پر بھی اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، اور جب انسان کے دل پر برے حملے ہوں، برے اثرات ہوں، تو کہیں نہ کہیں اس کا دین بھی متاثر ہوتا ہے، تو دین پر بھی آنچ آتی ہے۔ اس لیے اپنے دل کا اور اپنے جسم کے جہاں تحفظ کی ضرورت ہے، وہیں اپنے ایمان کے تحفظ کی بھی ضرورت ہے، اور ان تمام کے تحفظ کے لیے آسان نسخہ 2 لفظوں میں کہا جائے تو یہ ہے، اپنے آپ کو اللہ سے رشتے کی مضبوطی کے جتنے جتن ہو سکتے ہیں اس کو کر